پھر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے ان کو بہت مضبوط شخصیت عطا کی تھی۔ کانا رأیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی سوچ ایسی تھی، ان کا ویژن ایسا تھا کہ کتنے مقامات پر انہوں نے وہی بات کی جو بعد میں قرآن مجید کے اندر اتری، یعنی ان کی سوچ قرآن مجید کی وحی کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ انجم نیازی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، زمین مانگتے تھے نہ زر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے۔ کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، تو صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے جو فردوس میں ہو جو فردوس میں بھی ہو سب بہت خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے۔ جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسا، وہ اپنے لیے ہم سفر مانگتے تھے۔ تو ایسے ہم سفر تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ آخر روضہ انور میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جا کر انہوں نے آرام کیا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ عمر بن ہشام اور عمر الخطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا دوسرا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا تو اس میں عمر الخطاب عنہ کے دل کو انہوں نے زیادہ پاکیزہ پایا، تو اللہ نے عمر بن الخطاب کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ چنانچہ اس سے پہلے، ان کے ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ایک گھر کے اندر چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر ایمان لا چکا ہے، آپ گھر میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آئیں ہم بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سنبھالی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہوئے حرم پہنچے، اور انہوں نے حرم میں جا کے اعلان کیا کہ جو شخص چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ ان کا دبدبہ ایسا تھا، ان کی ہیبت ایسی تھی کہ قریش مکہ میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی ان کے سامنے آنے کی۔ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی نبی علیہ السلام کے ساتھ علل اعلان۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی جرت تھی، بے باکی تھی، اور ان کی سعادت تھی کہ وہ اسلام کے اس طرح مضبوط ہونے کا باعث بنے۔ اسی کو انجم نیازی کہتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا۔ آئی سزائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا وہیں بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، روئے زمیں پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑی نبی کی حفاظت کے واسطے، فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ ایسی فولادی شخصیت تھی کہ انہوں نے اسلام کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچا دیا، اور ایسا نظام تھا ان کا، ایسا دور حکومت تھا ان کا کہ جس کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے اور ان کے عدل و انصاف کی باتوں کو یاد کرتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ عطر کی شیشیاں آئیں، اور یہ عطر لوگوں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں عورتوں میں یہ عطر تقسیم کر دیتی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ بیوی نے کہا کیوں، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں صحیح تقسیم کروں گی؟ فرمایا مجھے پورا یقین ہے کہ تم اسے صحیح لوگوں میں تقسیم کرو گی، لیکن عطر تقسیم کرتے ہوئے جو خوشبو تمہیں آئے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بیت المال کے
مال میں سے اتنا فائدہ میرے گھر کا کوئی فرض زیادہ اٹھائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو کتنی فکر تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور اجازت مانگی اندر آنے کی۔ جب آ کر بیٹھے تو عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی آپ امور مملکت کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنی ذاتی کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا کہ بھائی عمر، میں اس وقت اپنی ایک ذاتی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر عنہ نے پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی عنہ حیران، عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، بجھایا نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر عنہ نے جواب دیا، بھائی علی آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ جن کی امانت دیانت کا یہ حال تھا وہ نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ تھے اس دنیا میں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔